بسم الله الرحمن الرحيم ایمان اور کفر کے درمیان سے نماز کا ترک کرنا ہے. تارک نماز تکبر کرتا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی بات سنے اور نہ مانے، یہ تکبر ہے. علم آنے کے باوجود نہ ماننا تکبر ہے. لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. کلمہ پڑھنے والی امت ایک بہت بڑی بیماری کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ بیماری عام سے عام زور و شور سے پھیل رہی ہے کہ دعویٰ مسلمانی کا ہے، دعوے دار ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان کہلا لینے کے باوجود، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے رشتے اور ناطے جوڑنے کے باوجود یہ امت کی اکثریت مسجدیں خالی ہیں، نماز گھر بھی قبرستان کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور پھر نماز چھوڑنے کا غم اور دکھ بھی نہیں ہے، دلوں میں احساس بھی نہیں کہ ہم نماز کے تارک ہیں، نماز کا انکار کر رہے عملی طور پر، اور پھر دعویٰ کر رہے کہ جی نماز نہ بھی پڑھے ہیں تو مسلمان ہیں، تو کلمہ گو. بے نماز، نماز کا تارک، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ حقیقت میں اسلام کا اس سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے ہاں بلند مقام عطا کرواتی ہے، اور نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، مستقل نماز کا تارک بن جانا، یہ وہ بیماری ہے جو انسان کو کھینچ کر جہنم کے اندھیروں میں لے کر جائے گی. آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا، بڑے فخر سے کہیں گے جی ہم بڑے پکے موحد ہیں، ہم درباروں پر نہیں جاتے، ہم قبروں پہ سجدے نہیں کرتے، ہم قبروں کا طواف نہیں کرتے، ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دیتے. ان سے پوچھئے جی ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کہا جی بس دعا کرو، ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھن دا. نماز پڑھنے کا ٹائم ہمیں نہیں ملتا، نماز ہم نہیں پڑھتے، لیکن ہیں بڑے پکے موحد، شرک بالکل نہیں کرتے. قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الفاظ پہ غور کیجئے. منیبین الیہ واتقوہ، بالکل اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں شمار نہ کرواؤ، اپنا مشرکوں کے اندر شامل نہ ہو. مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو نماز
قائم نہیں کرتا، جو نماز ادا نہیں کرتا، جو بے نماز ہے، جو تارک صلاۃ ہے، وہ مشرک ہے، موحد نہیں ہے۔ بھلے وہ دعویٰ اسلام کا کرتا رہے، بھلے وہ دعویٰ توحید کا کرتا رہے، وہ نماز قائم کرتا ہے تو موحد ہے، اور اگر نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، نماز سے دور ہے، مستقل نماز کا تارک ہے، تو یہ توحید کا دعوے دار ہونے کے باوجود یہ موحد نہیں ہے، مشرک ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، انہیں قتل کرو، انہیں پکڑو، انہیں قید کرو، ان کی تاک میں گھات لگا کر بیٹھو۔ آئیے اس آیت کے اس ٹکڑے پر غور کریں، فَإِن تَابُوا، اگر یہ مشرک توبہ طائب ہو جائے، اگر یہ غیر اللہ کی عبادت سے اپنے دامن کو چھڑا لے، اگر یہ غیر اللہ کے لیے سجدے کرنے سے باز آ جائیں، اگر یہ غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے پر معبود باطل نہ بنائے، اگر یہ اپنے شرک سے باز آئیں، غیر اللہ کی پکار سے باز آئیں، غیر اللہ کی عبادت سے باز آئیں، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، امیدیں پوری کرنے والا، مصیبتیں ٹالنے والا، مشکل کشا نہ سمجھے، اس شرک سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ کیا صرف شرک سے توبہ ان کے لیے کافی رہے گی؟ نہیں، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ طائب ہو، اگر یہ شرک سے بیزار ہو، اگر یہ شرک سے بری ہو، اگر یہ شرک سے بچ جائیں، اپنے دامن کو شرک سے چھڑا لیں، پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ شرک سے توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر ان سے قتال نہ کرو، ان کے راستے کو چھوڑ دو، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ شرک سے توبہ کرنے کے باوجود، شرکیہ اعمال سے برات کرنے کے باوجود نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان سے جنگ جاری رہے گی، ان سے جہاد جاری رہے گا، ان سے قتال جاری رہے گا۔ اسی لیے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہا گیا خلیفۃ الرسول، ان سے جنگ کرتے ہو جو نماز ادا کرتے ہیں، کہا ہاں، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے ابو بکر ان سے قتال کرے گا۔ اللہ کی قسم، وہ رسی جو محمد کریم کو یہ دیا کرتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ابو بکر سے روکیں گے رسی لینے کے لیے بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ شرک سے توبہ کرنے کے بعد پھر عملی طور پہ نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی ان مشرکوں کے خون کو مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان آدمی کے درمیان، کفر اور شرک کے درمیان جو چیز کھڑی ہے وہ نماز ہے۔ اگر وادی کفر سے بچنا چاہتے ہو، وادی شرک میں داخل ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ اگر نماز قائم کرو گے تو اپنے ایمان کی حالت پہ پختہ رہو گے، اور اگر نماز کو نکال دیتے ہو تو یہ انسان وادی کفر اور شرک میں داخل ہو جاتا۔ ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ جی میں آیا، بڑے فخر سے سنائیں گے، جی ماشاءاللہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہوں، ایک مغرب کی کبھی نہیں چھوڑتا، باقی نمازیں جی بس وہ دوپہر کے ٹائم بقالے کی ڈیوٹی ہے، جب اذان ہوتی ہے بقالہ بند کر کے گھر جاتے ہیں، وہی ٹائم نماز کا ہوتا ہے، وہی ٹائم روٹی کھانے کا ہوتا ہے۔ عصر کے وقت پھر اذان ہوتی ہے، بقالہ بند کرتے ہیں، وہی ٹائم چائے پینے کا ہے، وہی ٹائم نماز کا ہے۔ یعنی بدنصیبی کا یہ عالم ہے کہ اس پاکیزہ ماحول میں رہتے ہوئے، اس سعودی عرب کی پاک سرزمین پر رہتے ہوئے بھی نماز ان کو نصیب نہیں ہے۔ سعودی عرب کو چھوڑ کر
دنیا کے باقی ملکوں میں تو اذان کے وقت بازار ویسے بند نہیں ہوتے، وہاں تو شیاطین انسان کی شکلوں میں اذان کے ساتھ دکاندار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ دیکھتا ہے ایک طرف تکبیر ہو رہی ہے، ایک طرف نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور ایک طرف اس کے سامنے چند گاہک کھڑے ہیں۔ وہ ان چند پیسوں کو ٹھوکر نہیں مارتا، لیکن اگر انڈیا پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کا میچ ہوگا تو گاہکوں سے بھی کہہ دے گا کہ آج فائنل میچ ہے، میچ ختم ہوگا تو پھر آنا۔ اگر کوئی فلم لگی ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی الیکشن کے سیٹوں کا اعلان ہو رہا ہے، کون سی پارٹی جیت رہی ہے، میری تنظیم یا کسی اور کی تنظیم، پھر اس کو ہر چیز بھول جائے گی۔ لیکن اگر نماز کا وقت ہے تو اس کے سامنے ہزار بہانے ہوں گے۔ اور امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بین الرجل و بین الشرک والکفر، بندے شرک اور کفر کے درمیان ایک نماز ہے، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر اور شرک میں داخل ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترک الصلاۃ شرک، نماز کا ترک کرنا یہ شرک ہے۔ کیسے نماز کا ترک کرنا شرک کیسے ہے؟ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اور انسانی خواہش کیا کہتی ہے؟ نرم گرم بستر ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں، یہ فقراء کا ٹولہ ہے جو مسجد، ہم تو مالدار پیسے والے آدمی ہیں، رات کو دکان بڑی لیٹ بند ہوتی ہے، اب صبح کے ٹائم پہ دل نہیں چاہتا کہ اس گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے، اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں حاضر ہوا جائے۔ نہیں جانتا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے فرمایا ہے، جب انسان اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے، آسمان والا اس کے لیے 2 فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس کے ساتھ نور کے جھنڈے لے کر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ ایک قدم زمین پہ رکھتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ نہیں جانتا، یہ نماز کا ترک کرنے والا نہیں جانتا کہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی المسجد فاجرہ کالحاج المحرم، جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا احرام باندھ کر حج پر جانے والے کو ثواب دیتے ہیں۔ اس کو گرم نرم بستر، اس کو میٹھی نیند، اس کو شیطان کی لوریے اپنے بستر سے اٹھنے نہیں دیتی۔ یہ اپنی خواہش کی بات مان کر نماز کے لیے نہیں جاتا تو یہ اپنے خواہش کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم سعودی عرب، ان سے جب ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا تو ہوں لیکن 8 بجے صبح الارم لگاتا ہوں کیونکہ 8:30 ڈیوٹی پر جانا ہے، 8 بجے اٹھ کر نماز پڑھ کے فجر کی نماز کا الارم ہی نہیں لگاتا، الارم ڈیوٹی ٹائم کا لگتا ہے، اور میں 8 بجے اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں پھر اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہوں، میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے وقت کے امام شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ تو نے نماز کے اس وقت کو بدل ڈالا جو وقت اللہ نے مقرر کیا تھا، اور تو نے وہ وقت مقرر کیا جو تیری خواہش نے چاہا۔ اور دلیل قرآن حکیم کی اس آیت سے لی، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا؟ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، یہ ماجرا چھوٹا نہیں۔ کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے، کتنے ہیں امت اسلام کہلانے والے، کتنے ہیں محمدی کہلوانے والے، لیکن نماز ان کی زندگی میں نہیں ہے، نماز ان کے گھر میں نہیں ہے۔ بیوی سے اس مسئلے پر تو لڑائی ہو سکتی ہے، تو نے سالن میں مرچیں تیز کیوں کی تھی؟ بیوی سے اس مسئلے پر تو تکرار ہو سکتی ہے کہ آج میری والدہ کے ساتھ تو نے بدتمیزی کیوں کی، لیکن زندگی میں کبھی یہ توفیق نہیں آئی آ کر پوچھ لے
میں نماز پڑھ کر آیا ہوں بیگم مسجد میں اور تو اس وقت سے گھر میں بیٹھی ہے, تو نے نماز کا سجدہ کیوں نہیں دیا؟ اس مسئلے پر نہ کبھی اولاد سے جھگڑا, نہ کبھی بیوی بچوں سے جھگڑا, نہ کبھی دوست. وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ پرائیویٹ معاملہ ہے, پڑھ لو آپ کی مرضی, نہ پڑھو آپ کی مرضی, آپ نے اپنی قبر میں جانا, میں نے اپنی قبر میں جانا. یہ شیطان کا دھوکہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ترک کرنا شرک ہے. ابن ماجہ میں ہے لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ, بندے اور شرک کے درمیان نماز ہے. فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ, جس نے اس نماز کو ترک کیا اس نے شرک کیا. یاد کر لیجئے نماز کا تارک کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم کے اندر امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے, ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز ہے. جو اس نماز کو ترک کر دیتا ہے وادی ایمان سے نکل کر وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے. ترمذی میں ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ, ایمان اور کفر کے درمیانی شے نماز کا ترک کرنا ہے. جو نماز کا تارک ہے وہ وادی ایمان سے نکل کر وادی کفر کی طرف سفر کر رہا ہے. ترمذی میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہمارے درمیان اور منافقین کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے. ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان وہ نماز ہے. فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ, جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. جس نے اس نماز کو ترک کر دیا, جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا, وہ کرکٹ میچ کے لیے چھوڑے, وہ فٹ بال میچ کے لیے چھوڑے, وہ ہاکی میچ کے لیے چھوڑے, وہ فلم اور ڈرامے کے لیے چھوڑے, وہ گاہک اور دکانوں کے لیے چھوڑے, وہ کھانا کھانے کے لیے کہ یہی ظہر کا نماز ہے, نماز کا وقت ہے اور یہی کھانے کا وقت ہے, بقالہ بند کر کے مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھاتا, اپنے کمرے میں کھانا کھا کر پھر آ جاتا ہے. اور کتنے ایسے بدنصیب ہیں واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے, لیکن نماز ہونے کے 15 منٹ کے بعد آ کر اپنی دکان کو ضرور کھول لیتے ہیں. یہ 15 منٹ کے لیے اللہ کے لیے قربانی نہیں دی جا سکتی. یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے گئے گزرے ہیں. میرا جملہ سخت ہے لیکن اللہ کی قسم حقیقت ہے. مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک شخص نے کتا پالا ہوا ہو, یہ کتے کا خالق مالک نہیں ہے, رازق نہیں ہے, 2 وقت کی روٹی ڈالتا ہے اور روٹی بھی گھر کی بچے ہوئے ٹکڑے ڈالتا ہے, ہڈیاں ڈالتا ہے. اب وہ کتا بیٹھا ہوا ہو اپنے 5-10 کتوں کے درمیان, یہ اس کا 2 وقت کی روٹی ڈالنے والا اس کے پاس سے گزرے اور اس کا نام اس نے ٹومی رکھا ہوا, کہتا ہے ٹومی. اس کی آواز سنتے ہی کیا خیال ہے, کتا اپنے باقی کتوں کو چھوڑ کر بھاگ آئے گا یا نہیں؟ مشورہ تو نہیں کرے گا ان سے, پوچھے گا تو نہیں جاؤں یا نہ جاؤں. وہ ساری محفل کو برخاست کرتا ہے, چھوڑتا ہے اور بھاگ کر اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے, دم ہلاتا ہے, زبان سے اس کے جوتے چاٹتا ہے. اگر باقی کتے اس سے کہیں بے وقوف, ہم تیری برادری کے تھے, ہم تیری نسل کے تھے, ہم تیرے خاندان کے تھے, یہ تیرا باپ ہے, یہ چچا ہے, یہ ماموں ہے, یہ ماں ہے, یہ خالہ, ہمارے ساتھ بیٹھا گپے مار رہا, ہم 4 ٹانگوں والے, 2 ٹانگوں والا پاس سے گزرا, اس نے ٹومی کہا اور تو ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا, ہم سے اجازت بھی نہیں لی. بیوی بچوں میں بیٹھ کر نماز سن کر, آذان سن کر, تکبیر سن کر نہ اٹھنے والوں, یہ جانور زبان حال سے ان رشتہ داروں کو کیا کہے گا؟ کہے گا مانتا ہوں تو میری ماں ہے, تو باپ ہے, تو چچا ہے, تو ماموں ہے, تو خالہ ہے, تو دوست ہے, مانتا ہوں تم میری برادری والے ہو, جس نے بلایا وہ میرا مالک تھا. کہے گا یا نہیں کہے گا؟ میں کیوں تمہیں چھوڑ کر بھاگا؟ جس نے بلایا وہ میرا مالک تھا. اے لوگوں, کیا مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہمیں رزق اللہ نہیں دیتا؟ کیا یہ پیاری آنکھیں ہمیں اللہ نے نہیں عطا کی؟ کیا یہ پیارا چہرہ ہمیں اللہ نے نہیں دیا؟
کیا یہ سلامت جسم مجھے اور آپ کو اللہ نے نہیں دیا؟ کیا اس سورج کو اللہ نے میرے اور آپ کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا؟ 1 گھنٹہ بلب جلاتے ہو، بیوی سے کہتے ہو یہ فضول بلب جل رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں بجلی کا بل آئے گا، کبھی سورج کا بل بھی آیا؟ یہ اللہ کا نازل کردہ میٹھا پانی پیتے ہو، کبھی اس پانی کا بل بھی آیا؟ یہ ہوا بند ہو جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائیں، کیا کبھی اس ہوا کا اللہ کی طرف سے بل آیا؟ یہ پوری کائنات اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ جانور 2 وقت کی روٹی ڈالنے والے کی آواز سن کر بھاگتا ہے، اس کے قدموں میں گرتا ہے، اور ہم دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم یہ آوازیں سن رہے ہیں، ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن بہانے ہمیں بستروں سے اٹھنے نہیں دیتے، بہانے ہمیں دوستوں کی محفل کو ختم کرنے نہیں دیتے۔ یاد کر لیجئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام منافقین اور مومنین کے درمیان جو عہد بیان کر رہے ہیں وہ نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، جان بوجھ کے کیا مطلب؟ اس کو پتا ہے نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اذان سن چکا ہے، تکبیر سن چکا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب یہ جو ڈرامہ میں دیکھ رہا ہوں نا یہ آخری سیریز ہے، یہ آخری ہے، اور یہاں پر ابھی فائنل ہونے والا ہے کہ وہ جو لڑکی تھی فلاں کے عشق میں مبتلا ہوئی اس کی اس سے شادی ہو سکے گی یا نہیں، اگر اب نماز کے لیے اٹھ کر چلا گیا تو وہ جو آخری لب لباب سین تھا میں اس کو دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا۔ اچھی مولوی صاحب نماز کیا، اذان تو میں نے سن لی، لیکن آپ نہیں جانتے شاہد افریدی بیٹنگ کر رہا ہے، اگر اس نے کوئی چھکا لگا دیا یا یہ آؤٹ ہو گیا تو وہ جو سین ہے وہ میں دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا۔ ارے ایک میچ تیرا شیطان سے لگا ہوا ہے، اگر اس نے تجھے آؤٹ کر دیا اور موت کا فرشتہ اٹھا کے لے گیا تو پھر اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا؟ کئی نمازی آ کر امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب ذرا نماز کا ٹائم چینج کر لو۔ جی کیوں؟ 8:30 بجے کی بجائے 8:45 کیوں کرنے؟ کہا جی وہ جو ہے نا 8:30 بجے 8:35 پہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے اور 8:30 پہ نماز کھڑی ہوتی ہے، ذرا مہربانی 10 منٹ آپ آگے کر لیں تو اڈا کی جانا ہے، ساڈا کم سر جانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور امام الانبیاء امام اعظم فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑی اس نے کھلا کفر کیا، فقط کفر جہارا، اس نے اعلانیہ کفر کیا، کھلا کفر کیا کہ اللہ بلا رہا ہے، آوازیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ آنکھ کھول کر مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ اسی لیے امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کے اندر ایک منظر آپ کو دکھایا جاتا ہے، ایک شخص کے سر پہ فرشتہ مقرر ہے جس کے ہاتھ میں بہت بھاری پتھر ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے، سر اس کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہ جا کر پتھر اٹھا کے لاتا ہے یہاں تک کہ سر دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے، یہ پھر پتھر مارتا ہے اور اس کا سر پھر ریت بن جاتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے، یہ پھر اٹھانے جاتا ہے۔ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قیام تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں اس بد نصیب کے ساتھ نہ بنانا، ہمیں اس بد نصیب کی جماعت میں شامل نہ فرمانا۔ کہا یہ وہ ہے جو فرض نمازوں کے وقت سوئے رہتے تھے، یہ وہ ہے جو فرض نمازوں کے وقت سوئے رہتے تھے۔ یہ تو سویا رہنا ایک معقول بہانہ ہے، سویا رہنا پھر ایک بہانہ ہے، اور جو جاگتے ہوئے کرکٹ میچ کے لیے، ڈرامے کے لیے، دوستوں کی گپوں کے لیے، محفلوں کے لیے، چائے پارٹی کے لیے، ولیمے والے دن شادی کی دعوت کے
کے لیے یا شادی والے گھر میں یا میت والے گھر میں جاگتے ہوئے آنکھیں کھلی ہے، کان کھلے ہیں، اور پھر نماز نہیں پڑھتے؟ آج تو شادی کا دن ہے، آج تو میت کا دن ہے۔ ارے مسلمان کا کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں وہ اللہ کے احکامات سے آزاد ہو جائے۔ امام الانبیاء قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر کافروں کے ایسے گھیرے میں آئے کہ نماز پڑھنا ناممکن بن گیا، وقت نکل گیا۔ جب اس نماز کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ امام الانبیاء، وہ نبی جس نے طائف میں پتھر کھائے تو بددعا نہ دی، اس موقع پہ کہتے ہیں اللہ ان کافروں کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ یہ اس کے ساتھ سلوک ہے جو فرض نماز کے وقت سو رہا ہے، جس کی روٹین یہ ہے، جس کی عادت یہ بن چکی ہے، اور جو جاگتے ہوئے نمازوں سے غافل ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ کفر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے نزدیک کسی عمل کے ترک کرنے پر کفر کا اجماع نہ ہوا تھا سوائے نماز کے۔ تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ جو نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے، نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے ترک پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة، نبی کے صحابہ کسی عمل کے ترک پہ کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، نماز کے ترک پہ وہ بھی کفر جانتے تھے۔ مجاہد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے سوال کیا کہ نبی کے زمانے میں صحابہ کے نزدیک اعمال میں سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس کو دیکھ کر یہ فرق ہوتا تھا یہ مومن ہے یہ کافر ہے؟ صحابی رسول جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں وہ چیز نماز تھی، ہم نماز کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ جو نماز کا تارک ہے یاد کر لیجئے وہ بے دین ہے، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ یہ رٹا لگانے والوں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ اگر تمام نصوص کو اکٹھا کیا جائے تو کلمہ زبان سے کہنا کافی نہیں، کلمے کے تقاضے ہیں، اور سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کلمہ پڑھنے والا اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکانے والا تو بنے۔ آپ نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین چیز؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، اسلام میں بہترین عمل وقت پہ نماز پڑھ لینا۔ یہ عظیم عملوں میں سے بہت عظیم عمل ہے، وقت پر نماز پڑھنا۔ اور نبی فرماتے ہیں وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ، اور جو نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاة له، یہاں دین کا انکار ہوا تھا کہ اس کا دین نہیں، اور ابو درداء کیا فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاة له، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں جو شخص نماز ادا نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں تارک نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
नमाज के तारीख का इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं। और सैयदना उमर मिंबर पर फरमाया करते थे, ला इस्लाम लिमन लम युसल्ली, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम नहीं। दीन के इनकार की भी हदीस सुन ली आपने, ईमान के इनकार की भी हदीस सुन ली, और सैयदना उमर का कौल फरमाते हैं, ला इस्लाम लिमन लम युसल्ली, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम भी नहीं है, ईमान का भी इनकार है, दीन का भी इनकार है और इस्लाम का भी इनकार है। नमाज पढ़ लो ठीक है, ना पढ़ो कोई हरज नहीं। ये फिक्र शैतान की फिक्र है, रहमान के मानने वालों की ये जिंदगी का ये तर्ज नहीं हुआ करता। उबादा बिन सामित फरमाते हैं, औसाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की चंद बातों की, और वो बातें क्या हैं? ला तुशरिकू बिल्लाहि शैआ, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, अल्लाह के साथ शिरक ना करना। वला तत्रुकु स्सलात अमदन, जानबूझ के नमाज ना छोड़ना। दो मतलब है इसके, इस जानबूझ से निकल जाता है क्या मायना? एक शख्स सो गया और नमाज का वक्त गुजर गया, ये सोया हुआ है, जब उठेगा वही इसकी नमाज का वक्त है, बशर्ते कि ये रूटीन, वो फिल्म देखता हुआ रात को 2 बजे ना सोए, कि रोज फिल्म देखता हुआ 2 बजे सोता है तो अब रोज 9 बजे उठ के नमाज पढ़ेगा। अगर कभी सोया रह जाए तो जब उठेगा वो उसकी नमाज का वक्त है, इसने जानबूझ के नहीं छोड़ी। दूसरा, इंसान नमाज पढ़ना भूल जाए, किसी ऐसे मसले में परेशान है, जहनी तौर पे उसे याद ही नहीं रहा कि मैंने असर पढ़ी है या नहीं पढ़ी, मैंने मगरिब पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वो भूल गया। अब जब उसे याद आ जाए ये उसकी नमाज का वक्त है। इसके अलावा जो कोई शख्स नमाज छोड़ता है, उसे याद भी है, वो जाग भी रहा है, अब कोई अमल ऐसे काम में मशगूल है कि नमाज को तरक कर रहा है, वो जानबूझ के नमाज छोड़ रहा है। और नबी क्या फरमाते हैं? फमन तरकहा अमदन मुतअम्मिदन फकद खरज मिनल मिल्ला, जो जानबूझ के अमदन कसदन नमाज को तरक करता है वो मिल्लत इस्लाम से खारिज हो जाता है। जो जानबूझ के अमदन कसदन नमाज को तरक करता है वो मिल्लत इस्लाम से खारिज हो जाता है। सैयदना उमर सैयदना मुआज बिन जबल के पास आते हैं और पूछते हैं, मुआज, इस उम्मत को पांव पे खड़ी करने वाली क्या चीज है? क्या इसकी असास है? किस बुनियाद पे ये उम्मत इज्जत पाती है? क्या चीज है? सैयदना मुआज फरमाते हैं, इस उम्मत को इसके पांव पे खड़े करने वाली असास वो 3 चीजें हैं। अल्लाह की तौहीद, इखलास। और याद कर लीजिए सैयदना मुआज के इस जुमले को, जिस कौम में अकीदा तौहीद नहीं है वो पूरी दुनिया की हर नेमत को इकट्ठा कर ले, अल्लाह की कसम दुनिया में कभी वो इज्जत के रास्ते को पा ही नहीं सकती। आज भी आप पूरी दुनिया पर नजर दौड़ाएं, हर तरफ अहले कुफर अहले ईमान को मार रहे हैं, और अगर आप गौर से देखेंगे इस जुल्म की बुनियादी वजह अल्लाह के साथ शिर्क अकबर है। 2-2 किलोमीटर के बाद दरबार है, 1-1 किलोमीटर के बाद दरबार है, कब्रों पे तवाफ है, कब्रों पे सजदे हैं, कब्र वालों को पुकारा जा रहा है। अरे कब्र वालों पर की इबादत की जाए तो फिर भी कुछ समझ आती है, कोई वली था। कमालिया के अंदर पीर इब्न शाह का दरबार है, जहां लकड़ी के बने हुए इंसानी आवा पड़े हैं, उज़्वे तनासुल पड़े हैं, और उनकी करामात मशहूर हैं। हमारे पास सीडी है, जो देखना चाहे हम दिखा सकते हैं। और उसकी करामत मशहूर है, जिस औरत को औलाद नहीं होती, लकड़ी का बना हुआ ये उज़्वे तनासुल वो औरत ले और इस्तेमाल करे, उसको औलाद होना शुरू हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शिर्क इस तरह फैल रहा है, अल्लाह से ये उम्मत इस तरह दूर होती जा रही है, जिल्लत की दलदल में नहीं गिरेगी तो क्या होगा? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो अल्लाह पर ईमान लेके आए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। ईमान लाने के बाद अगर वो शिर्क ना करें, इनके लिए अमन भी है और इनके लिए हिदायत भी है। और जो कलमा पढ़ने के बाद कहीं नंगों के सामने सजदा रेस, कहीं धनक्के शाह के सामने सजदा रेस,
کہیں طوطے شاہ اور اٹ شاہ کے سامنے سجدہ ریز. لاہور کے اندر آپ نے اکثر نے دیکھا ہوگا گھوڑے شاہ کا کتنا بڑا دربار ہے. ان کو عبادت کرنے کے لیے بندے دا پوتر لبیا ہی نہیں، گھوڑے نو پوجن لگ گئے. جب شرک اس طرح امت میں پھیل رہا ہو، اللہ کی قسم یہ امت کائنات کا ہر ہتھیار بنانا سیکھ جائے. سائنس کے اندر ترقی کرتے ہوئے چاند پہ ڈورے ڈال دے، جو مرضی اعلان کر لے، آج ہم نے یہ کر دیا، آج ہم نے یہ کر دیا. جو رب کو نہیں پہچانتی وہ عزت پا سکتی؟ فرعون کے پاس کیا کچھ نہ تھا، قارون کے پاس کیا کچھ نہ تھا، اس کے باوجود ان کی زندگی ذلیل، ان کی موت ذلیل. ان کے پاس سب کچھ تھا، رب پر ایمان. اور آج اس امت کی اکثریت ان کے پاس سب کچھ ہے، رب کی توحید نہیں ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان قبروں کی عبادت کے جرم میں شریک ہیں. سیدنا معاذ فرماتے ہیں اس امت کی اساس سب سے پہلے اللہ کی توحید، اور توحید کے بعد دوسری چیز نماز، جو کہ دین ہے. توحید، نماز، اطاعت جو کہ عصمت ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. امت میں اگر تین چیزیں باقی رہیں گی یہ امت کو کوئی ذلیل کر سکتا؟ اور اگر توحید نہ رہے، نماز نہ رہے، رب و رسول کی اطاعت نہ رہے، اس امت کو عزت کی راہ پہ کوئی چلا نہیں سکتا. مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کی اللہ کے مقابلے پر عبادت نہ کرو. اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائے، تجھے جلا دیا جائے، فرض نماز کو جانتے بوجھتے ترک نہ کرنا. جس کسی نے فرض نماز کو جانتے ہوئے ترک کیا، اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا. اور جو اللہ کے ذمے سے نکل جائے اس کو کوئی اور سنبھال سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے ہماری کمپنی کے ایک سعودی ملازم ریاض سے خرج جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی گاڑی 3-4 دفعہ الٹی ہوئی. اور جب گاڑی رکی، سائڈوں سے گاڑیاں رکی اور وہ بھاگ کے اس کے پاس پہنچی. اس سے پوچھتے ہیں تیرا کیا حال ہے؟ سعد حسین اس کا نام تھا. وہ گاڑی رکنے کے بعد گاڑی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور وہ سلامت باہر نکل آیا. کہتا الحمدللہ میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تھی اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے. میں اللہ کے ذمہ تھا، الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. اور جو فرض نماز کو ترک کرتا ہے اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جس پر سے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لے، اپنا ذمہ اٹھا لے، اس کو کون بچا سکتا ہے؟ تارک نماز تکبر کرتا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی بات سنے اور نہ مانے، یہ تکبر ہے. علم آنے کے باوجود نہ ماننا تکبر ہے. لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے. قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری بعض آیات پر بعض لوگ یوں ایمان لائے کہ جب انہیں ان آیات کے ساتھ وعظ کیا گیا، نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا، تو پھر وہ سجدے میں گر پڑے، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرنے لگے، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تکبر یہ ہے کہ اللہ کا حکم سن کے ٹھوکر نہ ماری جائے، اپنی گردن جھکا دی جائے. آپ کے سامنے نماز پڑھنے کے دلائل بیان کیے گئے. اب تکبر یہ ہے کہ یہ ساری آیات اور احادیث سننے کے باوجود پھر اسی بے نماز نگر پہ چلتے رہیں، نماز کو چھوڑنے کی عادت کو قابو رکھیں. یہ ایسا کرنے والا انسان تکبر کرتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ. اے نبی میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے، ان کو میرا حکم سنا دیجئے، آمنوا جو ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھ لیا، مواحد ہو گئے، شرک سے بچ گئے. اللہ کیا حکم ہے؟ یقیموا الصلاۃ. اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم نماز بھی قائم کرو.
اور جو تکبر کرتے ہوئے نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، قرآن حکیم ان کی بھی خبر دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں نہیں گرتے، یہ سجدہ نہیں کرتے، یہ نماز کی طرف نہیں آتے، یہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ کافر لوگ جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کی ان احکامات کو سن کر، ان آیات اور احادیث کو سن کر ابھی بھی اللہ سے عہد نہیں کرتا کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا، تو وہ قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ اور مالک کہتا ہے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، جو کفر کرتے ہیں وہ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور ان کا ایک جرم اور کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، جب ان کو حکم دیا جائے، نماز کھڑی ہوگی آئیے نماز کے لیے، تو میرا ٹھیکہ لیا، تو پڑھ لا، میں پڑھنی ہوگی پڑھ لاں گا، نہیں پڑھنی نہیں پڑھاں گا، تو اپنی قبر جانا میں اپنی قبر جانا، میں مگر لگا نماز پڑھ لا نماز پڑھ لا۔ کتنے کمروں کے اندر نمازی اور بے نمازیوں کی لڑائی ہوتی ہے، بے نمازی بجائے شرمندہ ہونے کے وہ اپنے روم میٹ سے کہتا خبردار آج کے بعد مجھے نماز کے بارے میں نہ کہنا، اور کتنے ہی نمازی کمرہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے فجر کے وقت نماز کے لیے الارم لگانا ہوتا ہے، ہمارا ساتھ والا کہتا ہے تو میری نیندر خراب کرنا ہے، سویرے سویرے گھنٹی بجا دینا ہے، اسی 9 بجے تک سونا ہوتا ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو آرڈر کیا جائے آؤ رکوع کرو، لَا يَرْكَعُونَ، یہ رکوع نہیں کرتے۔ انہیں کہا جائے مسجد میں آؤ، لیکن تسی مسجد والی پارٹی ہو، سانو کتے فلم لگی ہوئے تے او دسو کتھے لگی ہے، کوئی نواں ڈرامہ آیا ہوئے، کوئی نوی پنجابی فلم آئی ہوئے، کوئی لاہور دا سٹیٹ ڈرامہ آیا ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یاد کر لیجئے رب کے کلام کو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قیامت کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابن آدم کا بیٹا سجدے کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرے لیے بربادی ہو، مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا، اور میرے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم کیا گیا اور اس نے اس حکم کو مانا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت مقرر کر دی۔ یاد کر لیجئے شیطان نے کتنے سجدوں سے انکار کیا تھا؟ ایک سجدے سے۔ کلمہ پڑھنے والوں گریبان میں جھانکنا، دن کے اندر کتنے سجدے آتے ہیں جن کو میں ترک کرتا ہوں، زبان سے اس کا انکار کروں یا عملاً اس کا انکار کروں۔ مسند احمد میں ہے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرمائی اور فرمایا جس نے 5 وقت نماز کی حفاظت کی، جس نے 5 وقت نماز کی حفاظت کی، وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی۔ قیامت کے دن ککڑ شاہ نے کام نہیں آنا، جو یہاں آتے تھے نا سال کے بعد آتے، جیبیں بھر کے لے جاتے ہوئے عزت پہ ڈاکہ ڈال کے بھاگ جاتے، صبح اخبار میں سرخی لے جاتی پیر جیلی تھا، اس نے کام نہیں آنا۔ وہاں کام کیا آئے گا؟ آپ کے اپنے اعمال۔ امام الانبیاء نے فرمایا نا کہ اللہ کا حکم ہے اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو، اندھیروں کی نماز کون سی؟ فجر اور عشاء، اندھیروں میں چل کر مسجد میں آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری دے دو۔ قیامت کے دن کوئی اندھیرا ان کے قریب۔ نبی نے فرمایا جو 5 وقت اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، برہان، دلیل اور نجات ہوگی۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، کبھی شعیب اختر کی بولنگ پہ نماز چھوڑ دی، کبھی شاہد افریدی کی بیٹنگ پہ نماز چھوڑ دی، کبھی کرکٹ میچ پہ، کبھی ڈرامے پہ، کبھی فلموں پہ، کبھی ٹیلی فون پہ گپے مارتے ہوئے، جی ٹھیک ہے نماز تے ہو رہی لیکن پاکستان تو کال آئی سی، یہ نماز تک مر جائے گا دوبارہ نہیں کر سکتا، سلام پھیرنے کے بعد پھر اس سے بات کر لینا، نماز ہو رہی ہے اور یہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا ٹیلی فون پہ گپے مار رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی
उसके लिए न ये बुरहान बनेगी, न नूर होगा, न क़यामत के दिन निजात होगी। और वो क़यामत के दिन होगा कहां? नमाज का तारीख होगा कहां? कौन फरमा रहा है? इमामुल अंबिया। मौलवी साहब का फतवा नहीं, शाह साहब की बात नहीं, पीर साहब की गल नहीं, ये उनकी बात है जिनकी जुबान मुबारक शरीयत की बात उस वक्त बताया करती थी जब आसमान वाला हुक्म दिया करता था। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। कायनात का हर बंदा अपनी मर्जी से बोलता है, इमामुल अंबिया रब की मर्जी से बोलते हैं। और वो फरमा रहे हैं, नमाज का तारिक, नमाज को छोड़ने वाला, 5 वक्त की नमाज की हिफाजत न करने वाला, क़यामत के दिन कारून के साथ, हामान के साथ, फिरऔन के साथ, उबई बिन खल्फ के साथ होगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब उस-सलात में यह हदीस बयान करके इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं, तारीक नमाज का खास तौर पे इन 4 आदमियों के साथ जिक्र किए जाने का सबब यह है कि ये चारों कुफर के सरदार हैं। फिरऔन, हामान, कारून, उबई बिन खल्फ, ये चारों कुफर के सरदार हैं। और जो नमाज का तारीख है, क़यामत के दिन वो इनके साथ उठाया जाएगा। ये वाज़े इशारा है कि अगर तारीख नमाज, क्यों नमाज छोड़ रहा है? माल की वजह से। अजी नमाज तो गरीब लोग पढ़ते ने, साडा तो माशाअल्लाह चंगा बड़ा कारोबार है, अल्लाह का बड़ा रहम साडे ते। नमाज गरीब पढ़ते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह का बड़ा करम है। कोई मशहूर वाकया है, एक शख्स उम्रा करने के लिए आया तो शेख मुहैसनी मक्का के बहुत बड़े कारी हैं और बहुत रोते हैं अल्लाह के सामने, उसके पीछे उसने नमाज पढ़ी। अब वो शेख मुहैसनी खूब रो रहे थे, अल्लाह को याद करके, कुरान की आयत पढ़ के, वो भी पीछे खड़ा रोता रहा। जब वो नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकला तो बड़ी बड़े होटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उन पे लिखा हुआ मजमुआ मुहैसनी, कि ये मुहैसनी की बिल्डिंग है। तो कहने लगा, ये इसी इमाम साहब की बिल्डिंग है जिन्होंने नमाज पढ़ाई थी? कहा हाँ इसी की बिल्डिंग है। कहा पक्की बात है? कहा पक्की बात है। कहा फिर इन्ना क्यों रोंदा सी? एडी बड़ी बिल्डिंग तो है, तो होर इन्हें रब कोल की लेना है? माल की वजह से नमाज को तरक करने वाले, नमाज इसके दरमियान इसका माल हायल है। अगर मस्जिद में चला गया, मैं इतना बड़ा आदमी, मुझे गरीब के साथ खड़ा होना पड़ेगा, मेरी शान छोटी हो जाएगी। अगर वो माल की वजह से नमाज को तरक करता है तो क़यामत के दिन वो कारून के साथ उठाया जाएगा। और अगर बादशाही की वजह से, हुक्मरानी की वजह से वो नमाज को तरक करता है तो फिरऔन के साथ उठाया जाएगा। सरकारी ड्यूटी के बहाने, जी मौलवी साहब तुहानू की पता, तुहानू की पता, सवेरे निकलने 9 बजे दुकान खोलने, राती 9 बजे वापस आने, आके टुट पैने, डिग जाने। ये देखो, बच्चियां दा ढिड पालना भी तो इबादत है ना। जे नमाज नहीं पढ़ी तो खैर सल्ला, बच्चियां दा ढिड ते हलाल रिज़्क कमाना भी इबादत है। तुसी ये इबादत कर ली, मैं ये इबादत कर ली, तुहाडी जेब खाली रही, मेरी जेब भर गई। जो इसलिए नमाज का तारीख है कि सरकारी ड्यूटी, उसको अपने ऑफिस में जाना है, ड्यूटी पे जाना है, दुकान खोलनी है, ऐसे शख्स का शुमार क़यामत के दिन हामान के साथ, जो अपनी ममलिकत का वजीर था, उसके साथ होगा। और अगर कोई तिजारती मजबूरियों की वजह से नमाज छोड़ता है, उसका शुमार अरब के ताजिर उबई बिन खल्फ के साथ होगा। नमाज का तारिक क़यामत के दिन शफाअत से महरूम रहेगा। कुरान हकीम की आयत पे गौर कीजिए, फी जन्नातिन यतसालून अनिल मुजरिमीन, जन्नती मुजरिमों से सवाल करेंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, इस जहन्नम की वादी में तुम क्यों आए? तुम्हारा शुमार अहले नार में क्यों हुआ? जहन्नमियों का जवाब सुनिए। कुरान की आयत पे अगर ईमान और यकीन है तो अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, इन आयत को सुनकर आज इस मजलिस से उठने से पहले अल्लाह से अहद करो कि आज के बाद कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। मैं सलककुम फी सकर, जहन्नम में क्यों आए? पहला जवाब अहले नार का, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम बेनमाज थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज के तारिक थे, हम मौला अली के मलंग थे,
अरे हम तो तेरे हैं, जहन्नम में जाने के लिए वहाबी बतेरे हैं। हम कहते नमाज पढ़ के लबड़ा किए। एक पीर और मुरीद इकट्ठे सफर कर रहे ट्रेन में, मुरीद का नमाज का वक्त हुआ, नमाज शुरू कर दी। पीर साहब से कहा जी आप नहीं नमाज पढ़ दे। कहते तू पढ़ ला, मेरा दिल ही अल्लाह अल्लाह करता है, मैं अंदरों ही अंदरों पढ़ लेना। अंदर ही अंदर से नमाज हो जाती है। थोड़ी देर हुई, वो खाना शाना खाकर बैठे थे, कहने लगे वो मुरीद जी लोटा भर के पानी ले आओ। कहते क्यों? कहता उधर जाना है, 1 नंबर 2 नंबर इकट्ठा लगा उधर जाना। कहता पीर जी इनू भी अंदरों ही अंदरों कर लो। पूरी नमाज 4 फर्ज 4 सुनता 2 सुनता, ये 10 रखते आपने अंदर अंदर गायब कर ली, तो ये छोटी सी चीज अंदरों अंदरों नहीं गायब होती। कहता नहीं ए नहीं खलोन देती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मा सलककुम फी सकर, इस जहन्नम का ईंधन क्यों बने हो? पहला जवाब लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम बेनमाज थे, हम नमाजी नहीं थे। और वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम मजाक करने वालों के साथ, फजूल गो के साथ, गप्पे हाँकने वालों के साथ हम भी गप्पे हाँका करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत के दिन का इनकार किया करते थे। ए जहां मिठा अगला जहां कै डिठा। जो अखा दे सामने आ जाएगा फिर लितर इन्हें पहन के वापस किसी ने आन देना। अब सरना व समेना फरजना नअमल सालिहा, आवाजें लगाएंगे अल्लाह। दुनिया में तो कहा करते थे ए जहां मिठा अगला जहां कै डिठा, कौन मरेगा कौन उठेगा। मौलवियों को सिवाय डरान तो काम ही कोई नहीं। लेकिन अब यकीन आ गया, अब सरना अपनी आंखों से देख चुके हैं, कानों से सुन चुके हैं। फरजना, एक चांस, एक सप्लीमेंट्री, एक मौका, एक मर्तबा दुनिया में भेज दे। नअमल सालिहा, अजान होंगे मसीते जावांगे, लेकिन वहां से वापसी। कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हमें यकीन ही नहीं था कि क़यामत की घड़ी भी कोई आने वाली है। हत्ता अतानल यकीन, यहां तक कि मौत ने हमें आ घेरा। फमा तनफउहुम शफाअतु शाफिईन, मालिक फरमाता ये बेनमाज, ये जहन्नम में चलने वाले शफाअत करने वाले शफाअत करेंगे। इमामुल अंबिया की सफारिश होगी, शफाअत होगी। गुनाहगार मुसलमान जहन्नम से निकल के जन्नत में जाएंगे। लेकिन ये बेनमाज जो जहन्नम में है, इनको कोई शफाअत फायदा नहीं देगी। क्यों? इनके साथ एक और हाल क्या होने वाला है। यौम युक्शफु अन साक़ी व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन, क़यामत के दिन मालिक अपनी पिंडली आया करेगा, जैसे उस रब की शान है, जैसे उसके लिए लायक है। और वयुदऊना इला सुजूद, सजदों के लिए इनको पुकारा जाएगा। फला यस्ततीऊन, ये क़यामत के दिन रब के सामने सजदा करने की ताकत नहीं पाएंगे। जिसने इस धरती पे अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने न झुकाया, वो क़यामत के दिन भी सजदा, उनकी कमर तख्ते की तरह हो जाएगी। वो झुकना भी चाहेंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन उन्हें सजदे की तौफीक नहीं मिलेगी। सजदे की तौफीक सिर्फ उसी को मिलेगी जिसने इस धरती पे दुनिया में सजदा किया होगा। और सजदा किसके लिए किया होगा? अल्लाह के लिए किया होगा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लिए नहीं किया होगा। दमिश्क के अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ फरमा हैं और लोग उसके सामने आकर उसके कदमों में सजदे करते हैं।
पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जो खैर के लिए न तन तेरा न मन। अल्लाह के लिए किया जाने वाला एक सजदा कायनात की हर धरती से, हर दरगाह से, हर दरबार से इंसान को बेनियाज कर देता है। और जो रब के सामने झुककर लज्जत नहीं लेता, वो कभी पत्थरों पे गिरता है, कभी कब्रों पे गिरता है, कभी दरख्तों पे गिरता है, कभी पीरों पे गिरता है। जिन्होंने इस दुनिया में अल्लाह के लिए सजदे किए, नमाजें पढ़ी, वो क़यामत के दिन सजदे करेंगे। और जिन्होंने इस दुनिया में खालिस अल्लाह के लिए सजदे न किए, वो क़यामत के दिन सजदे न कर सकेंगे। उनकी कैफियत क्या होगी? खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदअूना इला सुजूदी वहुम सालिमून। आंखें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत तारी होगी। हालांकि इन्हें एक वक्त ऐसा था जब इनके दिलो दिमाग सलामत थे, इनके लिए नमाज के लिए आवाजें पढ़ते थे, नमाज के लिए बुलाया जाता था, लेकिन ये उस वक्त नमाज अदा नहीं करते थे। तो मालिक का फरमान सुनिए, फज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस, ए नबी फिर मुझे और जो मेरे इस कलाम को झुठलाते हैं इनको छोड़ दीजिए। इनके साथ अल्लाह सलूक क्या करने वाला है? सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम इन पर दर्जा बदर्जा अजाब को मुसल्लत करेंगे कि इन्हें उसकी खबर भी ना होगी। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, और मैं इन्हें मोहलत दे रहा हूं। आज मोहलत है, नमाज पढ़िए न पढ़िए आपके लिए मोहलत है। मस्जिद में अल्लाह के लिए सजदा करें या पीरों के कदमों पे सजदा करें, कब्र पे सजदा करें या अलम पे सजदा करें, घोड़े के सामने झुके या दुल्दुल के सामने झुके, आपको मोहलत है, इजाजत है, इख्तियार है। लेकिन एक घड़ी वो आने वाली है जब आपके सारे इख्तियार मालिक छीन लेगा। उस दिन सजदों के लिए आवाज पड़ेगी, वही सजदा कर सकेगा जिसने इस धरती पे न कब्र पे सजदा किया, न दरख्त पे सजदा किया, न पीर के लिए सजदा किया, न बापे के लिए सजदा किया। उसकी पेशानी जब भी झुकती थी तो अल्लाह के लिए झुकती थी। तारीख में आता है, आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं और इंशाअल्लाह इस मजमून को अगले दरस में पूरा करेंगे। एक बादशाह वक्त ने फैसला दिया था कि मेरे दरबार में जो भी आए पहले सजदा करे, फिर खड़े होकर अपना मामला पेश करे। वक्त के इमाम ने फतवा दिया था ये बादशाह भी काफिर है, इसके सामने सजदा करने वाले भी काफिर हैं। उसने इस आलिम को उठाया और जेल में बंद कर दिया। साल हर साल गुजर गए। बादशाह का वजीर मशवरा देता है, अगर ये आलिम जिसकी हुक्मरानी लोगों के दिलों पर है, अगर ये जेल के अंदर मर गया तेरे खिलाफ इनकलाब बर्पा हो जाएगा। मैं तेरे लिए हीला और बहाना तलाश करता हूं, तो इसको निकाल, ये बूढ़ा तो हो गया है, कमर तो इसकी झुक गई है, इसको अपने दरबार में लेके आ, लेकिन मेन गेट से नहीं लाना, मैं एक छोटी सी खिड़की खोल दूंगा, वहां से इसको अंदर दाखिल करना। खिड़की में से दाखिल होने के लिए लाजमी बात है पहले ये अपने सर को झुकाएगा, तो थोड़ा सा सर झुक जाएगा, तेरा काम हो जाएगा, तेरी जिद पूरी हो जाएगी और ये मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। का बात तेरा मशवरा तेरा ठीक है, लेकर आए, एक खिड़की खोली गई। ये अल्लाह का दीन का मुजाहिद लाठी टेकता हुआ आ रहा है, और जब इसकी नजर खिड़की पे पड़ती है ये समझ जाता है कि ये ड्रामा मेरे लिए किया गया है। ये अपनी गर्दन को नहीं झुकाता, लाठी पे टेक लेकर अकड़ कर पहले अपनी टांगों को दाखिल करता है, फिर अपनी गर्दन को दाखिल करता है और कहता, बादशाह ये गर्दन कट सकती है, रब के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकती। अगर मोमिन हो, अल्लाह पर ईमान है, रसूल से मोहब्बत है, आज इस मैदान से उठने से पहले अल्लाह के साथ ओहद कीजिए, वादा कीजिए, अल्लाह जो गुजर गई वो तू माफ कर देना। आज के बाद तेरी तौफीक से कोई ऐसा लम्हा नहीं आएगा कि मेरे पर्दा समाज से ये आवाज टकराए, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह,
اور میں پھر بھی تیری نماز سے غافل رہوں، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ کے بعد توبہ کی توفیق پر چلتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ایسا عہد کرو گے، وہ اللہ اتنا غفور ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا ودود ہے، وہ پچھلے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر انسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو اور سننے والے کو ان نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر